اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے امام جواد علیہ السلام سے پوچھا کہ یا امام، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے بابا یعنی علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے گا تو اس پر جنت واجب ہے، اس زیارت با معرفت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اگر کوئی ان چند خصوصیات کے ساتھ ہمارے بابا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو یعنی اس کی زیارت با معرفت قرار پائے گی اور اس زیارت کا ثواب جنت ہے۔ سب سے پہلے زیارت کرنے والا یعنی زائر یہ جان لے کہ جس شخصیت کی یا جس امام کی وہ زیارت کر رہا ہے وہ امام ہے اور وہ زندہ ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ میلانی حرم امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام میں درس خارج دے رہے ہیں اور ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں اور اس گاؤں میں ایک حمام ہے، اور جب اس حمام کے مالک کو پتہ چلتا ہے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اس گاؤں میں آئے ہیں، وہ مالک امام علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا امام، میں ایک حمام کا مالک ہوں اور آپ میرے گاؤں میں تشریف لائے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور میرے حمام میں غسل کر کے میرے حمام کو معطر فرمائیں۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام قبول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جی میں انشاءاللہ آؤں گا۔ وہ جاتا ہے اور اپنے حمام کو دھوتا ہے، تمیز کرتا ہے، اسے معطر کرتا ہے، اس میں خوشبوئیں لگاتا ہے کہ امام آئیں گے اور امام یہاں پر آ کے غسل فرمائیں گے۔ عزیزارو، یہاں پر ایک اور شخص ہے کہ جو برس کے مرض میں مبتلا ہے اور اس شخص کو اس کے گھر والوں نے، اس کے بیوی بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ شخص چونکہ برس کے مرض کا شکار ہے اور اس کے گھر والوں نے اس کو نکال دیا ہے، وہ ایک بیابان میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ مجھے موت آ جائے اور میں اس دنیا سے جلد چلا جاؤں۔ اتنے میں اس کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اس کے گاؤں میں آئے ہیں اور وہ ابھی حمام کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ یہ سنتا ہے وہ اٹھتا ہے اور حمام کے مالک کے پاس جاتا ہے۔ جیسے ہی حمام کے مالک کے پاس پہنچتا ہے اور حمام کے مالک کو دیکھ کے فرماتا ہے، یہ کہتا ہے، اے حمام کے مالک، میں برس کے مرض کا مبتلا مریض ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام سے اپنے آپ کو مسح کروں اور شفا حاصل کروں۔ یہاں حمام کا جو مالک ہے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم امام سے نہیں مل سکتے۔ اب یہ شخص اتنا روتا ہے، اتنا گڑ گڑاتا ہے، یہاں تک کہ صاحب حمام یعنی جو حمام کا مالک ہے اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا، میں تمہیں ایک شرط کی بنا پر اجازت دیتا ہوں۔ کہا، کیا شرط ہے؟ کہتا ہے کہ تم جاؤ اور اس تاریکی میں جا کر بیٹھ جاؤ، جیسے ہی امام آئیں گے اور اگر امام نے تمہیں خود آواز دی اور تمہیں خود پکارا تو تم آنا، وَإِلَّا تم امام سے نہیں مل سکتے۔ عزیزارو، جیسے ہی امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اس شخص کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فلانی ادھر آؤ۔ جب وہ آواز سنتا ہے اور اپنی جگہ سے بلند ہوتا ہے اور امام کے محضر میں حاضر ہوتا ہے، امام کہتے ہیں، کیا ہے؟ کہتا ہے، امام، میں برس کے مرض میں مبتلا ہوں، میرے گھر والوں نے، میری بیوی بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ امام ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شفا عطا فرمائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شفا عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے گھر والوں کو دکھا سکوں، دیکھو میں ٹھیک ہو کے آ گیا ہوں۔ یہاں پر عزیزارو، امام علیہ السلام ایک ظرف لیتے ہیں اور حوض میں ڈالتے ہیں اور ظرف سے پانی اس کے سر پر پھینکتے ہیں۔ اس کے سر میں جو پانی ڈلتا ہے اور جسم کے جس حصے سے پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے وہ شفا حاصل کرتا ہے۔ یہاں
اسے مکمل شفا مل جاتی ہے۔ اب حضرت آیت اللہ العظمی میلانی جب اس واقعے کو حرم امام علی مقام میں نقل فرما رہے ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ درس کے دوران ایک طالب علم ہے، درس کو چھوڑ کے باہر جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد واپس آتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے، آیت اللہ العظمی میلانی اس سے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ کہتا ہے حاجی آغا برس کی بیماری میں مبتلا تھا۔ جب آپ یہ واقعہ نقل فرما رہے تھے تو میں نے سوچا کہ امام علیہ السلام بے شک بہت پہلے دنیا سے ظاہراً پردہ کر گئے ہیں، لیکن امام کے لیے زندہ اور مردہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں گیا اور سین شفا میں گیا۔ سین شفا میں جا کر میں نے حوض میں اپنے آپ کو مس کیا حوض کے پانی کے ساتھ تاکہ شفا حاصل کروں، اور یہ کہتے ہوئے مس کیا یا امام کہ جس طرح آپ نے اس مریض کو شفا دی تھی مجھے بھی شفا عنایت فرمائے۔ اور جیسے ہی وہ پانی میرے جسم کے ساتھ لگتا ہے مجھے مولا نے شفا عطا کی ہے۔ اور ان طالب علموں کو کہتا ہے اے طالب علموں دیکھو میں مکمل صحت یاب ہو گیا ہوں، میں مکمل شفا یاب ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام چاہے کہ ظاہراً 1400 سال پہلے پردہ کر گئے ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی انسان ان کی زیارت معرفت کے ساتھ کرتا ہے اور اس عقیدت کے ساتھ کرتا ہے کہ اسے امام شفا عطا کریں گے تو عزادارو یقیناً امام شفا عطا کرتے ہیں، اور ان کے گنبد طلائی کے نیچے ہزاروں مریض موجود ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے گوشوں سے آتے ہیں، کونوں کونوں سے آتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے۔ ہم مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے استدعا کرتے ہیں کہ مولا جس طرح آپ نے ان 2 بیماروں کو، برس کے مریضوں کو شفا عنایت کی، مولا ہمیں بھی شفا عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صاحب اختیارمی واسه من همین بس کنارمی، میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من، بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.